والد نے والدہ کو مارا تو بیٹے نے باپ کی پٹائی کر دی۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے اس لڑکے کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے جو اپنی والدہ کے دفاع میں اپنے باپ کو مارے؟ جیسا کہ ایک شخص کہ جس کا باپ اس کی ماں کو مار رہا تھا تو اس نے باپ کو مارا اور اس کے سامنے چیخا چلایا۔ اگر یہ معاملہ غصے اور طیش کی حالت میں ہوا ہو تو بیٹے کو کیا کرنا چاہیے؟ اب بیٹے کو شدید ندامت بھی ہے اور اسے اللہ سے ڈر بھی لگ رہا ہے۔ اب اسے افسوس ہو رہا ہے کہ کاش وہ ایسا نہ کرتا۔ الجواب بعون الوہاب۔ اولاد پر والدین کا حق بہت بڑا ہوتا ہے، چاہے والدین کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر میرے ساتھ شرک کرنے پر والدین تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو ان کی اطاعت مت کر، تاہم دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے رہ اور ان لوگوں کے راستے پر چل جو میری طرف متوجہ ہیں۔ تم نے میری طرف ہی لوٹنا ہے تو میں تمہیں بتلاؤں گا جو تم کرتے رہے ہو۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 15۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے چاہے دونوں مشرک ہی کیوں نہ ہوں۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو گے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 83۔ اس حوالے سے بہت سی آیات موجود ہیں۔ ان کے علاوہ صحیح بخاری اور مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وقت پر نماز کی ادائیگی۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے پھر عرض کیا اس کے بعد؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد۔ اس کے بعد ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بات ہی بتلائی، لیکن اگر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مزید پوچھتا تو آپ مجھے مزید بھی بتلا دیتے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 361۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں جس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا کہ شرک مت کرو، یعنی عقیدہ توحید اپناؤ، تو ساتھ ہی والدین کا حق ادا کرنے کا بھی حکم دیا اور فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، یعنی ہم نے انسان سے پختہ عہد لیا اور پھر اس عہد کو وصیت کا درجہ دیا۔ ہم اس وصیت کی تکمیل کے بارے میں انسان سے ضرور پوچھیں گے کیا انسان نے اس کو تحفظ دیا یا نہیں۔ تو ہم نے انسان کو والدین کے بارے میں تاکیدی حکم دیا اور اسے کہا اشکر لی، میرا شکر ادا کرو، یعنی میری بندگی کرتے ہوئے اور میرے حقوق ادا کرتے ہوئے نیز میری عطا کردہ نعمتوں کو میری ہی نافرمانی میں استعمال مت کرو۔ پھر فرمایا ولی والدیک، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اس کے لیے نرم گفتگو کرو، پیار سے بولو، ان کی خدمت کرو اور ان کے سامنے دھیمے بول بولو، ان کی عزت اور احترام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو، ان کی ضروریات پوری کرو، انہیں قولی یا فعلی کسی بھی طرح سے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تفسیر سعدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 648۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سائل نے اپنے والد کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ سنگین قسم کا گناہ ہے۔ سائل کی ذمہ داری یہ بنتی تھی کہ کسی بھی ناگوار چیز کو دیکھ کر اپنے غصے پر قابو رکھتا، جیسے کہ باپ کی جانب سے ماں کو زود و کوب کرنے کا معاملہ ہے
غصے کی حالت میں اللہ کا ذکر کرتا اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتا۔ اسی طرح سائل کو ایسا طریقہ اور سلیقہ اپنانا چاہیے تھا جو والد کا غصہ ٹھنڈا کر دیتا، اور ایسے ہی اپنی والدہ کے سامنے ڈھال بن کر والد کو مارنے سے باز رکھتا، یا پھر والدہ کو الگ کمرے میں داخل کر دیتا یا انہیں گھر سے باہر لے جاتا، یا اسی طرح کا کوئی اور اقدام کر لیتا۔ طیش اور غضب کے فوری اثرات سے بچنے کے لیے مزید معاون وسائل جاننے کے لیے آپ سوال نمبر 4، 5، 6، 4، 7 کا جواب ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ توبہ کا طریقہ کار: سچے دل سے توبہ کرے، ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اس پر شرمسار ہو، آئندہ ایسا اقدام کرنے سے مکمل گریز کرنے کا عزم کرے، والد سے اپنے کیے کی معافی مانگے، کیونکہ سوال میں مذکور اقدام دو امور سے متعلق ہے۔ پہلا یہ کہ والدین کے اکرام سے متعلقہ فرامین الہیہ پر عمل نہ کر کے اللہ کا حق پامال کیا، اور دوسرا والد کا حق۔ تو اللہ کے حق کے لیے سچی توبہ ضروری ہے، جبکہ والد کے حق کے لیے ان سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ بہترین انداز میں والد صاحب سے معافی مانگے، اور پھر والد صاحب کی اس وقت تک ہر ممکنہ خدمت میں لگا رہے جب تک کہ وہ آپ کو معاف نہیں کر دیتے۔ آپ سے اگرچہ یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اور یہ واضح گناہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اس بات سے بھی خبردار کرنا چاہیں گے کہ اس کی بنا پر آپ نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اگر آپ سچی توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ضرور شامل حال ہوگی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں معاف کرنے والا ہوں جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرنے کے بعد راہ راست پر رہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 82۔ اسی طرح فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ وہ جس کے لیے جو چاہے بخش دے گا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 48۔ اور ایک مقام پہ فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دیجئے، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے میرے بندو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کرنے پر قادر ہے، اور بے شک وہ نہایت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 35۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں، تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت توبہ کرنے والوں کے متعلق ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کرنے والا ہے، بشرطے کہ وہ سچے دل سے توبہ کرے، اپنی کارستانی پر پشیمان ہو اور گناہ ترک کر دے، پھر دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے، اور اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ مجموع الفتاوی جلد نمبر 10، صفحہ نمبر 317۔ والدین کے حقوق کے متعلق مزید جاننے کے لیے آپ سوال نمبر 30893 اور اسی طرح سوال نمبر 13783 کے جوابات ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 1755164۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔